बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी के मैदान में एक बार फिर गैर मामूली किरदार अदा करते हुए अमरीका और ईरान जैसे दरीना मुखालिफ ममालिक को इस्लामाबाद में एक ही मेज़ पर बैठा दिया, जहां तकरीबन 21 घंटे तक जारी रहने वाली इंतहाई हसास और हाई प्रोफाइल मुज़ाकरात हुए। यह मुलाकात पाकिस्तान की मेज़बानी और सहूलतकारी में हुई और आलमी मीडिया के मुताबिक ये हालिया बरसों की सबसे अहम और पेचीदा सफारती कोशिशों में से एक करार दी जा रही है, जिस पर दुनिया की नज़रें मरकूज हैं। इन मुज़ाकरात का पूरा महवर चंद इंतहाई हसास और बुनियादी नकात पर था, जिनमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम अफसुर्दगी की हदूद और निगरानी का निज़ाम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की सलाहियत, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सिक्योरिटी और तवानाई की तरसील के रस्ते शामिल थे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो निकात थे जिनमें सबसे ज़्यादा डेडलॉक देखने में आया और किसी भी मुश्तरका फार्मूले पर इत्तफाक ना हो सका। अमरीकी जानिब से मौक़िफ़ अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने पेश किया, जिन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़िया किया कि अमरीका की बुनियादी और हतमी शर्त यह है कि ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल ना करे, ना इसके लिए ज़रूरी अफसरदगी को इस सतह तक लेकर जाए और ना ही इस मकसद के लिए कोई तकनीकी रास्ता इख्तियार करे। उनके मुताबिक ये अमरीका की वाज़िया रेड लाइन है और इसके गिर्द पूरा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क बनाया गया था। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने पेश किया, जिन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि ईरान पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर तवानाई के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। यूरेनियम अफसुर्दगी इसके नाकाबिले तनसीख और ख़ुद मुख्तार हक़ है और इस पर किसी भी किस्म का बैरूनी दबाव या शर्त कबूल नहीं की जा सकती। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी मुकम्मल तौर पर दिफाई करार देते हुए इसे कौमी सलामती की बुनियादी हिस्सा करार दिया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान कई बार सख्त तातुल की सूरत हाल पैदा हुई और फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर मुकम्मल तौर पर डटे रहे। सालसी किरदार अदा करने वाले ममालिक ने कोशिश की कि किसी दरमियानी रस्ते की तरफ पेशरफ्त की जा सके, मगर बुनियादी इख्तलाफ बरकरार रहा। नतीजतन 21 घंटों की तवील और मुसलसल बैठक के बावजूद कोई हतमी मुआहदा सामने ना आ सका और अमरीकी वफद बगैर किसी डील के वापस रवाना हो गया। जेडी वांस ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका ने अपनी शराइत वाज़िया तौर पर पेश कर दी हैं, मगर ईरान की जानिब से मतलूबा यकीन दहानी हासिल नहीं की जा सकी, इसलिए मुआहदा मुमकिन नहीं हो सका। अब सवाल यह है कि क्या ये तवील और बेनतीजा मुज़ाकरात एक नई सफारती अमल की शुरुआत हैं या अमरीका और ईरान के दरमियान ये गहरा डेडलॉक आने वाले दिनों में खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ धकेल देगा। इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तकरीबन 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। ये एक ऐसे मैनेज्ड एस्केलेशन फेज की तरफ इशारा है जहां ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल डिटरेंस और अमरीकी रीजनल एयर पावर एक नए स्ट्रैटेजिक तसादुम की बुनियाद रखने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने आपको और आपके मुल्क को, हमारे सब्ज़ हलाली परचम को इतनी बड़ी इज्जत और तौकीर बख्शी कि हम इन बहुत बड़ी दुश्मन जो बने हुए थे आपस में, उनको एक टेबल पे ले आए। और उसमें ये देखें कि इसको लाने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही कुलीदी किरदार था और इसको रोकने में सेहूनी सोच थी, स्पॉयलर्स से जिसका हम सबको पता है। और उन स्पॉयलर्स में मेरी जो हतमी जो नाकिस राय है, शायद खलीज के एक आध मुल्क का भी रोल हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की। फिर जितने भी आज के पहले हिस्ट्री में जब भी वाक़यात ऐसे हुए हैं, तो वियतनाम की जंग देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, कोई भी क्राइसिस देख लें, तो कभी भी पहली मुलाकात दूसरी मुलाकात में ये कभी भी बातें तय नहीं होती। सबसे पहले तो सफारती अचीवमेंट ये थी कि आपने 2 हफ्ते की जंगबंदी करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो उसमें सहूनी सोच ने लबनान के ऊपर, गजा के ऊपर अपने हमले जारी रखे जो कि नाकाबिले कबूल थे, लेकिन चले हिकमत अमली पाकिस्तान ने रखी और ईरान को ये कन्विंस किया कि टेबल पे आ जाते हैं। अब देखिए, जो बुनियादी बात है वो ये है कि ईरान का आलमी राय आमा के मुताबिक एक इखलाकी बर्ताव था, एक
ایسی پوزیشن پہ ایران آ چکا تھا کہ وہ امریکہ جیسی بہت بڑی طاقت کو، ملٹری مائٹ کو، اکنامک مائٹ کو اس بات پہ کنونس کر لایا کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اینڈ وی نیڈ ٹو سیٹ فیس ٹو فیس. اب جو اسلام آباد میں آپ نے بتایا، جو میری اطلاع ہے، آئی کوڈ بی رانگ بٹ دس از واٹ آئی کوڈ گیدر، کہ دو گروپس کی آپس میں ملاقاتیں بہت انٹینس رہیں، ایکسچینج آف ویوز ہوتے رہے. اور جو میری ایک اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آخری ملاقات گروپس کی فیس ٹو فیس ہوئی، جس میں یہ کنوے کیا گیا کہ دس از آر فائنل پوزیشن اینڈ دی ادر سائڈ آلسو کنویڈ کہ دس از آر فائنل پوزیشن. لیکن منصور، میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی. دس واز اے فرسٹ. اور اپنے اپنے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، جیسے ایران کا موقف بھی سامنے آیا، جے ڈی وینس صاحب کا بھی سامنے آیا، ٹرمپ کا بھی سامنے آیا، تو بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس میں دو تین چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیں. جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو یورینیم انرچمنٹ ہے، یہ والی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک ریڈ لائن، جب صبح جے ڈی وینس واز گوئنگ بیک ہی واز ویری کلیئر آن دیٹ. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر یہی انیشل سٹیج کے اوپر یہی ایشو کل بھی تھا اور آج بھی یہ ایشو ہے؟ اس سے نہ امریکہ واپس جا رہا ہے نہ اسرائیل واپس جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے پھر سیٹل ہوتے دیکھیں گے؟ دیکھیے، جو پوائنٹ پہلے تھا وہ کبھی بھی اس طرح نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے. پہلے یہ تھا کہ جو جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں وہ، پلس جو آلریڈی یورینیم انرچ ہو چکا ہے وہ حوالے کیا جائے. اب یہ جو انہوں نے ایک نیا، اچھا میں ایک اور، سوری آپ کی بات میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا. میں ابھی ایک اور کامنٹ سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے پوائنٹ ایسے تھے جس پہ دونوں سائڈز نے کافی حد تک ایگری بھی کیا. اب دیکھیں، ابنائے ہرمز جو ہے وہ تو ریڈ لائن ہے ایران کی، لیکن اس میں ایک وے فارورڈ نکل سکتا ہے کہ جو ٹول لگانے کی بات آ رہی ہے ایران کی طرف سے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نیگوسیشن ہو سکتی ہے. دیکھیں، جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ لنک ہے میرے خیال میں ایران کی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ میرے اوپر گارنٹیز کریں کہ دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا، پلس مجھے یہ گارنٹیز ایشورنسز چاہیے کہ جو لبنان اور غزہ میں مسائل چل رہے ہیں، اور تیسری بڑی امپورٹنٹ سینکشنز. تو میرے خیال میں اگر سینکشنز ڈویبل ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیبنان پہ اٹیک رک سکتے ہیں. سو دیٹ مینس ان دونوں کو آپ لنک کر دیں ایران کے موقف سے، تو ایران اپنے موقف پہ ضرور لچک دکھائے گا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایران تھوڑی سی اسٹرینتھ پہ ہے، سو رائٹ اوے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ. بالکل ٹھیک ہے. سر، ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے، یورینیم انرچمنٹ کی جس طرح بات ہو رہی ہے، اس کی کیپیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹس کی بات ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ صورتحال آپ اب جس طرح ہم لوگ بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی نیگوسیشن کی طرف جائیں گی، آگے چیزیں چلیں گی، کوئی لمیٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو لے کر کہ اس اسٹریٹجک انویلیبلٹی کی طرف جا رہی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے، یا ایسا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور خلیجی ممالک بالخصوص موجودہ جو ایئر ڈیفنس میزائل شیلڈ آرکیٹیکچر ہے اس کو مکمل طور پر ری ایویلویٹ کرنے کے مرحلے میں داخل ہوں اور ایک اور صورتحال کریٹ ہو؟ اس کو آپ کیسے پھر اینالائز کریں گے؟ منصور، میں ایک اور چیز یہاں پہ ٹرم کوائن کرنا چاہوں. میرے خیال میں جب ڈسکشن ہوئی، اب دیکھیں میں اور آپ تو وہی سن رہے ہیں جو ہمیں ادھر ہیں، اپنے لوگوں کے اسیسمنٹس ہیں. رپورٹڈلی جب یہ والی کرٹیکل ٹاک ہو رہی تھی تو شاید کوئی بھی موجود نہیں تھا. میرے خیال میں ایران کو یہ کرنا چاہیے، یا شاید کیا ہو، کہ وہ اس ٹرم کو کوائن کرے کہ ہاؤ اباؤٹ اسرائیلز نیوکلیئر پروگرام، ہاؤ اباؤٹ ایران. تو اسرائیل تو سگنیٹری نہیں ہے، اور جبکہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سو ایران جو ہے، میرے خیال میں اگر میری اسیسمنٹ آپ سنتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے پہلے غلطی کی کہ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو اس ایڈوانس سٹیج پہ نہیں لے کے گئے. یہ بہت بڑی غلطی تھی. آج اگر وہ گیو اپ کرتے ہیں تو اس طرح گیو اپ کرنا چاہیے کہ کچھ پازیٹیو اور ساؤنڈ گین ہو. جسٹ اسٹریٹ اوے سرنڈر کر دینا، میں بھی اگر ایران ہوں تو میں نہیں کروں گا، بیکاز اخلاقی طور پہ میں جیت رہا ہوں. میں نے آپ کو گھٹنے ٹیکے میں مجبور کر دیا، میں نے آپ کا سامنا کیا، اور میں آپ کو اسٹیج پہ لے آیا جس میں نے دنیا کی پوری معاشی حالت جو تھی اس کو افراتفری میں ڈال دیا.
اور یہ میں آئندہ بھی کر سکتا ہوں. آپ جتنا مرضی ہرمز میں کہیں, جو ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے مائنس کلیئر کرنی شروع کر دی ہیں, بٹ یو کی ناٹ گیو اس گارنٹیز. دی انشورنسز کاسٹ آر گوئنگ ٹو بی ایون ہائی اینڈ دیر آر اسٹرینڈیڈ ایئرکرافٹ شپس وچ آر دیر. سو میرے خیال میں جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر اتنی آسانی سے ایران سرنڈر نہیں کرے گا, نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جو اگلا آپ نے بتایا, میں تو اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہوں. یہ میسائل پروگرام, میسائل شیلڈ کے بعد میرا اندازہ ہے, خدشہ ہے کہ اس خطے میں نیوکلیئر ریس دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. ہر بندہ یہی کہے گا کہ اگر آپ کو اپنی سیورینٹی اور گارنٹیز چاہیے تو اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرو, تاکہ کل کلاں کوئی آپ کے اوپر نظر نہ رکھ سکے. لیکن سر, اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے, آئی ایم آل دا ٹائم گوئنگ آن دا ہائنڈ سائڈ آف دا اسٹوری, تو کیا مڈل ایسٹ میں موجود جو پراکسی نیٹ ورکس ہیں, چاہے وہ لبنانین ہو, ایران ہو, سیریا ہو, یمن ہو, اس کانفلکٹ کو ایک ملٹی ڈومین آپ اس کو وارفیئر میں تبدیل ہوتے دیکھ سکتے ہیں, یا جس طرح کی ابھی صورتحال ہے, ابھی اگلے 10 دنوں میں شاید چیزیں اور بہتر ہوں, چیزیں تھوڑی پیسیفائی ہونی شروع ہوں, دونوں سائڈز جا کر سوچیں کہ ہم لوگوں کو اس کو آگے مزید ایگنائٹ نہیں کرنا. ان دونوں کو آپ کس طرح پھر دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. پراکسیز جو ہیں وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گی, بیکاز لیبنان میں جو ٹیوزڈے سے ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں حزب اللہ شامل نہیں ہے. سو ان کا جو موقف ہی سامنے نہیں آ رہا. ون سیکنڈ, ایران از ویری کلیئر, اور اس نے بنیادی طور پہ, عملی طور پہ یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے پراکسیز کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں 2 ہفتوں میں اس پہ مزید جب بات چیت ہوگی یا ریلیکسیشن ہوگی یا ڈیلیبریشنز ہوگی, تو یہ سوچا جائے گا کہ معاشی ابتری جو دنیا میں آ رہی ہے اس سے امریکہ کو تو اتنا نقصان نہ پہنچے, دوسرے ملکوں پہ اور خاص طور پہ خلیجی ملکوں پہ جو نقصان آنے کا اندیشہ ہے, وہ ساری قوتیں اس بات کی کوشش کریں گی کہ دوبارہ جنگ اس پیمانے پر شروع نہ ہو. تو دیٹ مینز دباؤ رہے گا, ہلکے پھلکے مسئلے چلتے رہیں گے, اٹیکس چلتے رہیں گے, لیکن جو سب سے گڑبڑ والی بات ہے وہ ہے, جو لگام دینے والی بات ہے, وہ صہیونیت کو لگام دینے والی بات ہے, کیونکہ اس کے پہلے اندازے غلط ہوئے, رجیم چینج کے اندازے غلط ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ ختم کر دیں گے, وہ غلط ہوا. ابھی اگر وہ دوبارہ اسی اسیسمنٹ پہ امریکہ کے اوپر حاوی ہوتا ہے, جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ حاوی ہوا کہ ایران پہ اٹیک کر دینے چاہیے, تو پھر دوبارہ سے یہ مخمسے میں رہیں گے. کیونکہ میرے خیال میں امریکہ اب ضرور سوچے گا, اور جے ڈی وینس کے جیسے ذمہ دار لوگوں کے ہوتے ہوئے, کہ دوبارہ سے بھرپور جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر زائنسٹ مائنڈ سیٹ, میں اکثر کہتا ہوں زائنسٹ مائنڈ سیٹ اس وقت شاید وائٹ ہاؤس کے اوپر آج سے پہلے جتنی اس کی کوشش تھی نہیں ہوا, 5 صدور نے اس کی بات نہیں مانی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ گاٹ کیریڈ ہوئے, یا کسی اور تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر امریکہ کسی, جو کہ پہلے ایک یہ تھریٹ تھا کہ لمیٹڈ گراؤنڈ پریزنس کی طرف جاتا ہے, ایڈوائزری ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے, یا فارورڈ آپریشنل فٹ پرنٹ کی طرف جاتا ہے, تو کیا ایران کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, ماؤنٹینز کی ہو, ٹرینز کی ہو یا ادر ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایران سوچ رہا ہے اور جو امریکہ جس طرح فٹ آن گراؤنڈ والی بات چیت کر رہا ہے, یہ کسی پرولونگ وار کی طرف تبدیل ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو, اور کیا امریکہ ایسا کر سکے گا, آپ کو لگتا ہے کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں, بوٹس آن گراؤنڈ میرے خیال میں رول آؤٹ ہوا تو جنگ بندی ہوئی, ورنہ اگر وہ رول آؤٹ نہ ہوتا تو یہ ضرور جنگ بندی کبھی نہ کرتے. 1 سیکنڈ, میں آپ کی بات میں اس قدر تائید اس حد تک کروں گا کہ یہ وار پرولونگ اس سینس میں ہوگی کہ سیگمنٹس میں پریشرز آئیں گے, سیگمنٹس میں اٹیک آئیں گے, اور پراکسی وار جاری رہے گی, پلس یہ ایسیمیٹرک وارفیئر کی طرف زیادہ چلی جائے گی. بیکاز دیکھیں, یہ حقیقت ہے کہ جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے اور جتنا اس کا آرسنل ایکسپینڈ ہوا ہے, پروبیبلی وہ اس قوت کے ساتھ خلیج میں اتنے میزائل اٹیک نہ کر پائے امریکن ایسٹس کے اوپر جس طرح اس نے شروع میں کیے. سو دیٹ مینس اٹ ول بی اے سلیکٹیو وارفیئر. اس کا ریٹیلیشن فوکس ہو جائے گا اسٹیٹ آف ہومس کی طرف اور ایک پڑوسی ملک کی طرف سے جہاں سے زیادہ ریٹیلیشن آ رہی ہے. باقی جگہوں پہ شاید وہ اس انٹینسٹی کے ساتھ نہ اٹیک کرے, تو وار جو ہے شرنک ہو جائے گی, ایسیمیٹرک کی طرف آ جائے گی. پراکسیز جو ہیں وہ بھی اسی طرح آف اینڈ آن اٹیک کرتے رہیں گے, اور لیبنان, ایران, یہ بیچارے
टफ टाइम देख रहे हैं आप। अच्छा सर, लास्ट जरा बताइएगा, पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इन मुज़ाकरात के बाद क्या अब हाई स्टेक डिप्लोमेसी खुद एक सिक्योरिटी एक्सपोजर बन सकती है? कि आप इसको देखते हैं, पाकिस्तान ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, हम मेडिएटर्स थे, हमने पूरी कोशिश की जिसको दोनों साइड्स एक्नॉलेज कर रही हैं, लेकिन क्या ये जो रीजनल न्यूट्रल स्टेट्स वाला एक व्यू पॉइंट है, इस पर आपको लगता है एस्केलेशन प्रेशर बढ़ेगा और जो इनकी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है बाकी के ममालिक की और सिक्योरिटी न्यूट्रलिटी है जो वो भी चैलेंज हो सकती है इस पूरी सूरत हाल में? पाकिस्तान का रोल डेफिनेटली अभी और ज्यादा डीप हो जाएगा, बिकॉज अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखते जो सी ऑफ पे और रिसेप्शन पे प्लस ड्यूरिंग द मीटिंग्स विद बोथ अ कॉन्टिजेंट पाकिस्तान की रही और पाकिस्तान की जरूरत भी है, प्लस पाकिस्तान पे सारी कुव्वतों का एतमाद भी है और जितनी खूबसूरती से हमने इसको हैंडल किया है, प्रॉब्ली डिप्लोमेटिक जर्नी हैज स्टार्टेड, वी वुड लाइक टू टेक इट अहेड and further we are not going to give up. Diplomatic रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। आपको याद होगा कि जब ये पहला अटैक हुआ था उस वक्त भी डिप्लोमेसी तो एट पीक थी। जब ये वाला अटैक हुआ ओमान की और ब्रिटिश के जो सिक्योरिटी अफेयर्स के थे उनके मुताबिक डिप्लोमेसी वाज एट इट्स पीक। तो कभी भी किसी जंग का मंतकी अंजाम हथियारों से नहीं होता, टेबल पे होता है, और अगर आप प्रेशर डालना भी चाहें तो कभी भी डिप्लोमेसी को कभी आप रूल आउट नहीं करते। अरशद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा ना होना एक खला ज़रूर है, मगर दोनों फ़रीक़ैन का इससे वक्फा कहना इस बात का इशारा है कि दरवाज़ा बंद नहीं हुआ बल्कि निगोसिएशन स्पेस महफूज रखा गया है। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया गया है आमिर अहमद खान साहब ने, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, सफारतकारी में नो डील बट नो ब्रेक डाउन की सूरत हाल को अक्सर कंट्रोल्ड पॉज कहा जाता है। क्या आपके नज़दीक इस्लामाबाद मुज़ाकरात भी इसी कैटेगरी में आते हैं जहां ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो चुका है मगर पॉलिटिकल डिसीजन अभी बाकी है? कैसा, मैं इसको कंट्रोल्ड पॉज तो नहीं कह सकता हूँ, अनकंट्रोल्ड पॉज अलबत्ता जरूर कह सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो डेडलाइन जिसने सारी दुनिया को परेशान कर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो डेडलाइन थी जिससे ये सारा का सारा सफारतकारी का अमल शुरू हुआ और इस्लामाबाद का पीस प्रोसेस जो है उसका आगाज हुआ, उसको खत्म होने में अभी 10 दिन हैं। ठीक, लेकिन 11वें दिन को क्या होगा इसका प्लान अभी तक किसी भी पार्टी से सामने नहीं आया, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से, और जो सबसे अहम हो रहा है इस सारे खेल का जिसकी बात बहुत कम होती है, इजराइल, ना उसकी तरफ से कुछ भी सामने आया। सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जो है ये कंट्रोल्ड पॉज है। कंट्रोल तो तब होता जब अगले 10 दिनों का भी हमें कुछ इशारे होते हमारे पास कि अब आगे ये होगा, ये फलां से बात करेगा, या अब ये नुक्ता जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा, तो उसको तो हम कंट्रोल पॉज कह सकते थे। ये एक पॉज है, अनकंट्रोल्ड है, फिलहाल किसी के काबू में नहीं है जब तक कि अगली बड़ी स्टेटमेंट हमें अमेरिका की तरफ से नहीं आती। सर, जेडी वैंस का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मुतालबा और ईरान का इससे गैर हकीकत पसंदाना कहना, क्या इस डेडलॉक को पॉज गारंटीज या इंटरम एग्रीमेंट्स के जरिए ब्रिज किया जा सकता है? इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? फिर देखिए, डेडलॉक हुआ क्यों है, उसकी वजह ये है कि जो लोग यहाँ पर कोई फौरी नतीजा ढूंढने के लिए आए हुए थे, जो भी लोग इस्लामाबाद में थे, मेरे जर्नलिस्ट दोस्त, मेरे साथी एनालिस्ट जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जब उनकी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया तो दे वर वेरी क्लियर कि ईरानियन डेलीगेशन जो थी वो बहुत तहम्मुल के साथ यहाँ पर आई, बहुत सोच समझ के आई, बहुत तैयारियां करके आई, जबकि जो अमेरिकन डेलीगेशन थी वो निस्बतन कम सोबर, बड़े खुश मिजाजी भी उन्होंने एक तरह से वो दिखाई, और वो इस तरह से यहाँ पर आए जैसे यहाँ से उनको वाकई कुछ वापस ले जाने को मिल जाएगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि इससे पहले जो मुआहदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने तोड़ा था, जिसको JCPOA कहते हैं, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच में हुआ था, जिसके तहत उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अपना रोक दिया था, उस मुआहदे को होने में 20 माह लगे थे। ठीक, वो जब अनाउंस भी हुआ था
اس کی امپلیمنٹیشن اس اناؤنسمنٹ کے بھی 6 ماہ بعد شروع ہوئی تھی. یہ اتنے ٹرکی معاملات ہوتے ہیں, ان کو اتنا زیادہ وقت چاہیے ہوتا. تو ایران تو اس تجربے سے گزر چکا تھا, اس کو تو پتا تھا کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن یہ کیونکہ نئے تھے اس میدان کے اندر, اس لیے ان کا خیال تھا کہ یہ واقعی ان 24 گھنٹوں کے اندر کچھ ساتھ لے جانے کے لائق ہوں گے. حالانکہ میرا خیال ہے یہ بالکل ہی غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا سر, لیکن ایران کی جانب سے امریکی مطالبات کو ایکسیسو کہنا, کیا یہ بارگیننگ ٹیکٹک ہے تاکہ فائنل ڈیل میں کنسیشنز حاصل کی جا سکیں, یا واقعی دونوں سائٹس کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا گہرا ہے کہ فوری ایگریمنٹ ممکن نہیں ہو سکا؟ اس کو آپ پھر کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں. ڈیفیسٹ کا تو وہ کمی بیشی کا معاملہ ہوتا ہے نا, یہاں ٹرسٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک, ٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے کی نیگوشیشن کے دوران ایران کے اوپر بمباری ہو چکی ہے, وہ ایک دفعہ اس چیز کو بھگت چکا ہے. اب آپ جب جس بارگیننگ پوزیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایران ان کو ایکسیسو ان ڈیمانڈ کو کیا کہہ رہے ہیں, اس کی منطق کیا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کو ایکسیسو کہہ رہے ہیں. اس کی منطق یہ ہے کہ بھیا جو چیز آپ اتنی بڑی جنگ کر کے ہمارے سے نہیں لے سکے, وہ چیزیں آپ امید رکھتے ہو کہ ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پہ ہم آپ کے حوالے کر دیں, جبکہ ہماری بات کے اوپر آپ دھیان دینے کو تیار ہی نہیں ہو. تو ظاہر ہے کہ ایرانین پرسپیکٹیو سے تو اس سے زیادہ ایکسیسو اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر امریکہ اپنی آفر کو فائنل کہہ رہا ہے تو اس کا پھر کیا مطلب ہم سمجھے؟ ریجیڈیٹی ہے ان کی, یا ایک ڈپلومیٹک سنگلنگ ہے تاکہ ایران کو اگلے راؤنڈ میں جو کہا جاتا ہے کہ جی ہو جائے گا میں مزید لچک دکھانے پر مجبور کیا جائے؟ اس کو پھر آپ کس پیرائے میں دیکھیں گے؟ یہ ایک ایسا موجودہ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے, یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, اس کی کسی بات کو فائنل, وہ جتنی مرضی فائنل کا لفظ استعمال کر لیں, اس کی کسی بات کو فائنل نہیں سمجھا جا سکتا. پہلے بھی انہوں نے بڑی دھمکیاں لگائی ہیں, بڑی ڈیڈ لائنز دی ہیں, ہمیشہ کسی نہ کسی بہانہ, کوئی نہ کوئی وجہ استعمال کر کے وہ اپنی جو ایک ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ جو آخری ان کی دھمکی تھی, اس میں بھی اگر آپ امریکن کامنٹیٹرز کو دیکھتے تھے تو ان کے اندر غالباً نظر یہ آتا تھا کہ ان کے اندر بہت کم پریشانی ہے باقی کی دنیا کی نسبت, کیونکہ ان کو ٹرمپ کی ان عادات کا پتہ تھا, وہ ان سے زیادہ واقف تھے, اور ان کا یہی خیال تھا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی وجہ نکل آئے گی اس کو کرنے کی. تو ابھی بھی اگر یہ اپنی ٹرمز کو فائنل ایٹ بیسٹ آفر کہہ رہے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے دنیا کے پاس کہ واقعی ان کو سیریسلی دیا جا سکے. اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سفارتی عمل جاری رہے گا. کیا پاکستان اگلے مرحلے میں شٹل ڈپلومیسی یا بیک چینل انگیجمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کر سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ایسی کوئی صورتحال ہوتے ہوئے؟ دیکھیں, اس کے لوجسٹکس جو بھی ہوں گے نا, پاکستان کا جو زیادہ مشکل کام ہے وہ اب شروع ہوا ہے. پاکستان نے پہلے جو کیا وہ ایک بہت ہائی سٹیک سٹیپ تھا جو پاکستان نے لیا, ایٹ گریٹ رسک ٹو اٹ سیلف. انہوں نے یہ قدم لیا, 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں, آپ پس بھی تو سکتے ہیں نا. وہ رسک پاکستان میں لیا, وہ دنیا میں کسی اور ملک نے نہیں لیا. لیکن یہاں سے آگے پاکستان کا کام اس طرح سے اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ اس کانفلکٹ کو اگر فوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان اور انڈائریکٹلی پوری دنیا کے مفاد میں یہ ہے کہ اس کو ایک مینیجبل کانفلکٹ بنا دیا جائے. میں ہمیشہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کا اگزامپل دیتا ہوں کہ آج وہ اتنی بڑی خبر تھی جب وہ جنگ شروع ہوئی, اس کے علاوہ مہینوں تک ویسٹرن میڈیا کے اندر اور کوئی نیوز کا ٹاپک ہی نہیں تھا. آج کوئی اس کی بات کر رہا ہے, آج اس کا ذکر سن رہے ہیں آپ, وہ اس لیے کہ وہ کانفلکٹ ایک مینیجبل کانفلکٹ بن گئی ہے. اور جب بھی کوئی بھی تنازع دنیا کے اندر مینیجبل ہو جاتا ہے تو دنیا کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اب پاکستان کا ایک بہت مشکل رول آگے یہ ہے, اور بہت مشکل ٹاسک پاکستان کے سامنے یہ ہے کہ اس کو یہ مینیجبلٹی کے دائرے کے اندر کسی طرح سے رکھے جب تک کہ اس کا کوئی زیر پا سولوشن نہیں. اچھا سر, لیکن ایران کے جو مطالبات ہیں, ہرمز کنٹرول, ریپریمیشنز یا اور سیکیورٹی گارنٹیز, کیا یہ ایک نئے ریجنل آرڈر بارگیننگ ہے؟ اور کیا ان میں سے کچھ نکات کو اگر ہم دیکھیں کیا واقعی قابل قبول بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نیکسٹ راؤنڈ کے اندر بیک ڈور چینل کے تھرو لے کر جائی جائیں اور کہیں نہ کہیں چیزیں سیٹل ڈاؤن بھی کریں. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں یہاں پر, آپ کے سوال میں 2 فرق چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا اپنے آپ کو خاص طور پر مڈل ایسٹ اور یورپ
اپنے آپ کو اور اپنی سیکیورٹی پیراڈائم کو ری اسیس کیسے کرتے ہیں. وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. وہ ری اسیسمنٹ کا جو پروسیس ہے، وہ تھنکنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ جس سوچ کے اوپر جو موجودہ خلیج کا جو موجودہ سیکیورٹی پیراڈائم بیس تھا، جس گلوبل آرڈر کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا، وہ گلوبل آرڈر اب بہت زیادہ شیکی ہو گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلیپس کر گیا، لیکن اگر وہ پوری طرح سے اس وقت کلیپس نہیں بھی کیا تو اس کی کلیپس کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو ایک طرف تو وہ ری اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. دوسرا جو یہ ہرمز کا معاملہ ہے، دیکھیے ایران کے پاس اس سے بڑا کارڈ جو نان وائلنٹ کارڈ جس کو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے اس میں اکنامک ڈسٹرپشن تو بہت ہوگی، دنیا کو تنگی تو بہت ہوگی، لیکن اس میں خون خرابہ تو نہیں ہوگا نا. اس سے تو بہت مختلف سیناریو ہے نا کہ ایران کے اوپر دھڑا دھڑ اسرائیل اور امریکہ بمباری کریں اور وہ خلیج کو کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ کر دے، یہ ایران کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں. وہ ایک اس طرح کی تباہی ہے جس پہ جو لوگوں نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ جانتے ہیں اس بزنس کو، وہ کہتے ہیں کہ اس تباہی سے ریکور کرنے کے لیے دنیا کو 20 سے 25 سال لگ سکتے ہیں. اب اس سے تو کہیں زیادہ نان وائلنٹ اور مینیجبل ہتھیار ہے یہ ہرمز کا، اور اس کو اسی لیے اتنا ٹائٹلی پکڑا ہوا ہے ایران نے، کیونکہ وہاں پر اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اتنی غیر یقینی صورتحال وہاں پر قائم رکھے کہ شپنگ کے انشورنس ریٹس نیچے نہ آئیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویری رائٹ. کیونکہ اس کے لیے کسی ایکٹیو ہاسٹیلٹیز کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. اور جب تک شپنگ کے انشورنس ریٹس نیچے نہیں آتے وہ دنیا کا ایک گلوبل انفلیشن کا ڈرائیور بن سکتی ہے یہ ٹریفک جو ہے. سو obviously یہ کارڈ ایران کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر احمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، اسلام آباد میں دروازہ ہوا، صرف وقفہ آیا ہے. اصل امتحان اب اگلے قدم کا ہے. کیا یہ پاز بریک تھرو بنے گا یا ایک اور تعطل؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، اسی کو کنٹینیو کریں گے. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے ضمیر اکرم صاحب نے جوائن کیا، ویری ویل ریناؤنڈ ڈپلومیٹ ہیں، سابق مندوب رہے ہیں اقوام متحدہ کے. ضمیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا، اسلام آباد مذاکرات میں معاہدہ نہ ہونا ایک تعطل ضرور ہے مگر مکمل ناکامی نہیں. تو آپ کے خیال میں سب سے بڑی پیش رفت کیا رہی؟ کیا کم از کم ایک قابل عمل نیگوشیٹنگ فریم ورک اور ریڈ لائنز واضح ہو چکی ہیں جن پر اگلا راؤنڈ تعمیر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے اور جنگ بندی قائم ہے، اور جنگ بندی 2 ہفتے کے لیے ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے. اور اب یہ کہ یہ امید رکھنا کہ ایک دن میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ امپاسبل تھا. مذاکرات جو ہوتی ہیں وہ خاص طور پر اتنی پیچیدہ مذاکرات اور اتنے اہم مسئلوں پہ ایک سیشن یا ایک دن میں یہ حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے جو یہ چلے گا، اور مجھے امید ہے کہ آگے جا کے کچھ حل نکل آئے. کیونکہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا، جو ریڈ لائنز ہیں، جو دونوں طرف کے جو مقاصد ہیں، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، وہ ابھی سامنے آ گئے ہیں، کلیئر ہو گئے ہیں. اور جو ایشو جو چیز نکل کے ابھر کے آئی ہے، جس یو کین سے کہ جس پر معاہدہ نہیں ہو سکا، وہ ہے جو ایٹمی پروگرام پر، ایران کے ایٹمی پروگرام پر. تو شروع سے یہ ہم بتایا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے سے تھا، اور یہ اتنے آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کے دونوں حریف ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں اس میں. اچھا، لیکن سر اس پہ ضرور بات کرنی ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں، جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی وہ چاہتے ہیں، وہ آئے، اور ایران کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ. کیا ان دونوں پوزیشنز کے درمیان کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کو لگ رہا ہے ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کس نوعیت کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں جن سے نکل سکتی ہے، اگر ہم سمجھیں کہ وے فارورڈ اگر بات کریں اس پوری صورتحال میں؟
دیکھیں امریکہ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو جوہری فسائل مٹیریل جس کو کہتے ہیں اس کو انرچ نہ کرے اور اس کی انرچمنٹ کی جو قابلیت ہے اس کو بند کیا جائے. اور دوسری چیز جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایران کے پاس آلریڈی جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو کسی طرح سے کسی اور کو دیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. تو ایران کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انرچمنٹ کرنا ایز اے ممبر آف دی نان پرولیفریشن ٹریٹی وہ اس کا حق ہے. اور اس نے جے سی پی او اے میں جو اقدامات لیے تھے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے لوگ مانیٹر کر رہے تھے ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے, لیکن ہمارا حق ہے کہ انرچمنٹ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ انرچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بجلی بنانے کے لیے بھی, اور اگر آپ زیادہ اور انرچ کریں تو پھر آپ بم بھی بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مانیٹر کر لیں, پہلے بھی کرتے تھے پھر سے کر لیں, لیکن ہم یہ رائٹ ہمارا جو ہے انرچمنٹ کا یہ نہیں کریں. لیکن سر اس کے ساتھ جو ایرانی موقف کے مطابق چند نکات پر اتفاق ہو چکا تھا جبکہ اختلافات محدود پوائنٹس تک رہ رہے تھے, کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذاکرات کولیپس نہیں ہوئے بلکہ ایک نیروئنگ فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں جو بریک تھرو ہے وہ ٹیکنیکلی زیادہ قریب اب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں مجھے کسی کو بھی مطلب جو فریق ہیں جو اس میں ان مذاکرات میں شامل ہیں ان کو اصل بات جو ہے وہ ان کو پوری طرح انہی کو پتہ ہے. میں صرف اسیس کر سکتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی جو نیگوسیشن ہوتی ہے, جو ہم بھی نیگوسیشن کرتے تھے پاکستان کی طرف سے, اس کا ایک بڑا پرنسپل رول ہوتا ہے کہ نتھنگ از سیٹلڈ انٹل ایوری تھنگ از سیٹلڈ. ٹھیک ہے, تو جو نکات پر کوئی اگریمنٹ ہو چکا ہے اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی نکات یا ایک نقطے پر اگریمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ سارا اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو دوسرے پہلے جو ان مذاکرات سے پہلے جو بیک چینلز کے تھرو ہوا تھا اس میں بات چیت ہوئی تھی یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کے بارے میں, ایران کی ریپریشنز یا ایران کی جو ان کے جو ریزروز ہیں ان کو جو فریز کیا ہوا ہے ان کو فریز کرنا, یہ ساری چیزیں کے بارے میں بات ہوئی تھی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اصل مدعا جو باہر ابھر کے آیا ہے ایز اے بریکنگ پوائنٹ, اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. اور جیسے آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا اس کا حل ہے, ایسے یہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو دونوں فریق ہیں ان میں کتنی لچک ہے, کتنی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں, اس کی بیسس پر پھر یہ حل ہو سکتا ہے, لیکن حل تو نکل سکتا ہے. ٹھیک, لیکن سر اس پوری صورتحال میں جس طرح بھی ہم بات کریں, پاکستان نے ایک پورے عمل میں صرف فیسیلیٹیشن نہیں بلکہ ٹرسٹ بلڈنگ کا کردار بھی ادا کیا ہے. اب اس کی اگر ایک اور سائڈ دیکھیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اگلے مرحلے میں ایک سٹرکچر میڈیشن فریم ورک بھی پیش کر سکتا ہے جس میں ٹائم لائنز اور فیزڈ ایگریمنٹس بھی شامل ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اب ایک رول ہے جو پاکستان ادا کر سکتا ہے گیون دا سچویشن جو اس وقت ہمارے پاس ہے؟ ٹرسٹ تو ضرور ہے, کیونکہ اگر ٹرسٹ نہیں ہوتا تو پہلی تو جنگ بندی نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں فریق جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ کے ایک مل کے مذاکرات نہیں کرتے. تو ٹرسٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور آئی تھنک کہ جو بھی نتیجہ نکلا ہے یہ ایک عارضی نتیجہ ہے. میرا خیال یہ حتمی نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک, اور بات آگے بڑھ سکتی ہے. اب یہ مؤثر ہے کہ ایران اور امریکہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان اس ثالثی کا کردار آگے چل کے ادا کرتے رہے, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ پاکستان یہ کردار ادا کرتے رہے, تو پھر ہم تیار ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے پاس یہ قابلیت ہے کہ اس میں پیش رفت کر سکتے ہیں. اس میں سر سکتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی فرمائیے گا, ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو, دونوں کا بڑے سخت بیانیہ سامنے آیا تھا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل فلیکسیبلٹی بیک چینل میں موجود ہے
اور کیا یہ وہ سپیس ہے جہاں پاکستان اپنا کردار مزید مؤثر طریقے سے سامنے لگ سکتا ہے؟ 15 اور 10 پوائنٹس کے بعد اب ٹوٹل 3-4 پوائنٹس رہ جانا، اس تناظر میں نے یہ آپ سے سوال کیا جی۔ دیکھیں، جو ظاہری طور پر ممالک جو ہیں جو اپنے پوزیشن کو پریزنٹ کرتے ہیں نا، وہ اپنی میکسیملسٹ پوزیشن پریزنٹ کرتے ہیں، اور میری اپنی ریڈنگ جو ہے، جو سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے وائس پریزیڈنٹ وینس نے جو سٹیٹمنٹ کی ہے، اور جو ایرانین فارن آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، میرے اپنے خیال میں یہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشنز ریٹریٹ کی ہیں، اور یہ سخت سٹیٹمنٹ میرے لیے یہ ہوتی کہ وہ دونوں طرف سے، یہ ایک طرف سے کہا جاتا کہ جی ہم نے کوشش کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل کوئی ان میں لچک نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے سمجھوتا کرنے کا، تو ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، ہم نے مذاکرات نہیں چاہیے۔ دونوں فریقوں نے یہ بات نہیں کی ہے، یہ اہم چیز ہے، اور اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں دیکھنا یہ ہے کہ کس جگہ پر جا کے بیلنس نکل سکتا ہے، ایگزیکٹلی کس لیول پر بیلنس نکل سکتا ہے۔ سر، جس کے سطح پر جا کر بیلنس کی اگر ہم بات کریں تو اگلے مذاکرات کے لیے سب سے اہم سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو اب ہم انیشلی پہلے کوسچن پہ یہ بات ہوئی تھی، کیا پہلے سینکشنز ریلیف پر سمبولک پیش رفت ہونی چاہیے جو رائٹرز کی طرف سے بھی کل ہم نے دیکھا، یا نیوکلیئر جو ویریفیکیشن لمیٹڈ پر ایگریمنٹ ہو تاکہ ٹرسٹ ری بلڈ ہو سکے؟ اس کو آپ پھر کیسے دیکھیں گے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اتنے اہم مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ nothing is settled until everything is settled، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک جی کر چکے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ پوائنٹس جو ہیں، جس پر ابھی معاہدہ نہیں ہوا، جس پر ابھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، ان کو پھر ابھی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ جب یہ حل ہو جائیں گے مسئلے جو ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ابھی معاہدہ تیار ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دونوں سائڈس کی طرف سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ضمیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین، آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے اس وقت جوائن کیا ہے شمشاد احمد خان صاحب نے، سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں پاکستان کے۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، امریکہ کا بنیادی مطالبہ ایران سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی حتمی یقین دہانی ہے، لیکن بین الاقوامی سفارتکاری میں ایسی نان ویریفائبل گارنٹیز کا کیا قانونی اور عملی جواز بنتا ہے؟ اور ایران کے مطابق جب اس کی جوہری تنصیبات پہلے ہی نقصان یا نگرانی میں ہیں، تو پھر یہ شرط سیاسی ہے یا سیکیورٹی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ پیدا اب امریکنوں نے کیا ہے، اور وہ بیسیکلی ان کے پیچھے نیتنیاہو ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، یہ ساری کھلواڑ جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین کر رہا ہے، اور یہ ٹرمپ جب سے آیا ہے یہ سچویشن کھڑی ہوئی ہے، ورنہ امریکہ کے دوسرے سارے پریزیڈنٹس کو یہ بڑی زور لگا کے بیٹھ گیا تھا، کسی نے اس کی بات نہیں مانی تھی، لیکن یہ ٹرمپ جو تھا اس نے پہلی ٹرم سے یہ مسئلہ شروع کیا ہے۔ ایکچولی آپ ذرا سمجھیے پلیز جو میں کہنے لگا ہوں، کہ نیوکلیئر ایشو ایک طریقے سے یہ 2002 میں شروع ہوا تھا، اور امریکنوں نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے جو انسٹالیشن سب امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں 1950 سے۔ یہ اونلی کنٹری ویئر امریکنز themselves built دی نیوکلیئر انسٹالیشن۔ تو اب یہ ہے کہ ریولوشن کے بعد کافی سال امریکہ کو پرواہ نہیں تھی، لیکن 2002 میں جب 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنا دوسرا ایجنڈے کا فیز شروع کیا تھا، 9/11 کے بعد جو جنگیں لڑی ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، اس کے حصے میں انہوں نے یہ ایران کو بھی نیوکلیئر پروگرام پہ توجہ دی تھی، اور امریکہ کے کہنے پہ 5 ملک جو سلامتی کونسل جن میں امریکہ بھی شامل ہے پلس جرمنی، 6 ملکوں نے نیگوسیشنز کی ایران کے ساتھ۔ تو پہلے 2006 سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت سینکشنیں پاس کر کے پریشر میں لے آئے تھے ایران کو، تو 6 سے لے کے 15 تک 9 سال وہ چلی نیگوسیشن۔ 2015 میں
जुलाई 2015 में एग्रीमेंट हो गया हर लिहाज से, क्योंकि ईरान ने एनपीटी साइन इस वजह से किया था कि दे डिड नॉट वांट न्यूक्लियर वेपन, ये उनकी अपनी लीडरशिप की पॉलिसी थी। तो उन्होंने लेकिन कहा था कि अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उनका ये बुनियादी हक है कि दे कैन हैव न्यूक्लियर एनरिचमेंट फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो उसने जितनी भी एनरिचमेंट के प्लान रखे हुए थे इनका नटान्स वगैरह में और दूसरी जगह, तो वो पीसफुल पर्पसेस था, ये उनका बुनियादी हक, इनएलिएनेबल राइट के अल्फाज हैं ट्रीटी के। अच्छा, तो ये ट्रंप ने आते ही 2016 में जब पहली टर्म शुरू हुई है, 2017 में वो न्यूक्लियर डील जो है उसको स्क्रैच कर दिया। ये बढ़िया, देखिए ना, क्यों ना ईरान खुद परेशान हो, असल ये पॉलिसियां बदलने वाले अमेरिकन है, तो उसने वो डील खत्म कर दिया और उसके बाद फिर इसने जेरूसलम रिकॉग्नाइज किया इजराइल कैपिटल, और फिर वो अपनी सफारत खाना वहां ले गया। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर जिस अब्राहम अकॉर्ड किया वो रिकग्निशन में चक्कर पड़ गया। लेकिन ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अब दोबारा इसकी सेकंड टर्म में इसको इसने प्रिटेक्स्ट बनाया हुआ है ईरान को प्रेशर में लाने के लिए। पहले तो फलस्तीन के हवाले से कोशिश थी, जितना भी नेतन्याहू कर रहा था ये कर रहा था, और बातचीत होती रही थी। ओमान के साथ जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये सारे पॉइंट्स सॉर्ट आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी लेकिन शमशाद साहब इसमें एक और चीज बताइएगा, ईरानी फरीक जो हैं उनका कहना है कि कुछ नकात पर इत्तफाक हुआ मगर 2 से 3 बुनियादी मामलात पर इख्तलाफ बरकरार रहा है। क्या इनमें आबनाए हुर्मस की बात करें, पाबंदियों के खात्मे की बात करें, जंगी नुकसानात के अजाले जैसे हसास पॉइंट्स शामिल थे? क्या ये इख्तलाफ तकनीकी सतह पर थे, मुकम्मल तौर पर स्ट्रैटेजिक आप इसको समझ रही हैं, या ताकत के तवाजुन से आप इसको जोड़ रहे हैं? और क्या ये वाकई इतने इशू हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है? और जो मैं इनिशियली बात कर रहा था बैकडोर डिप्लोमेसी की, क्या उसके तहत इन चीज़ों को रीअलाइन किया जा सकता है ताकि निगोशिएशन टेबल के ऊपर दोबारा ये दोनों मुल्क आए और चीज़ें आगे वे फॉरवर्ड चलें? जी देखिए, सिफारतकारी में हर मसला एड्रेस हो जाता है, लेकिन सिफारतकारी खुलूस नीयत के साथ हो, ठीक, पर्पसफुलनेस होनी चाहिए। और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो हैं वो बहुत होशियार है इस बारे में, इंडियन और पाकिस्तानी। मैं इस वजह से कहता हूं कि हम दोनों ममालिक के सिफारतकार जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, पूरी दुनिया हमसे गाइडेंस लेती है, ड्राफ्टिंग में भी और नेगोशिएशन में भी। तो यहाँ पे भी हर चीज हल हो सकती है। ये सारे जो है ना, असल ट्रंप नहीं है, ट्रंप तो बेवकूफ आदमी है, ये सारा पीछे बैठ के नेतन्याहू कर रहा है गाइड। तो अभी भी जो पोजीशन है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट आया था ये बड़े अच्छे दिमाग का आदमी है, और लेकिन वो अभी उसने देखे ना रिजेक्ट नहीं कोई चीज करके गया, जेन्युइनली चाहता है कि अमन हो जाए पूरा। सर लेकिन अमन की लेकिन अगर अमन की बात हो रही है, पाकिस्तान की सालसी में होने वाले इस मज़ाकराती अमल को आलमी सतह पर एक अहम सफारती पेशरफ्त कहा जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान सिर्फ एक फैसिलिटेटर था नंबर 1, और या इसने अमेरिका और ईरान के दरमियान ट्रस्ट बिल्डिंग और एजेंडा सेटिंग में भी किरदार अदा किया है? और क्या ये किरदार मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल रीजनल मीडिएटर की हैसियत दे सकता है? जी ये सब बातें आपने जो की हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं। बात ये है, पाकिस्तान का रोल मेजबान का था, और फैसिलिटेटर का था, मिडलमैन का था, और या पैगाम रसानी का था। ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो बातचीत होती है असल वो बुनियादी तौर पर दो जो फरीक होते हैं उनके दरमियान होती है। यानी हमारे पार्टी का कोई रोल इस लिहाज से नहीं था कि हम उनके मामलात की इंटरप्रिटेशन करें। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के जब बात कर रहे थे तो जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान सिर्फ इन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा था। कहीं कोई अगर उसमें इख्तलाफ होता था, कोई बात पूछनी होती तो पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन बात यह है कि सब चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी। ये मैं बता दूं, हम लोगों का ये होता है, फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट जो होते हैं, हम शर्पाज होते हैं, जो कोपेमाओं को पहाड़ों पर लेके जाते हैं ना शर्पा, तो हम होते हैं जब इस किस्म की हाई लेवल मीटिंग होती है तो उनके जो बैठने जो फरीक होते हैं उनके लिए हम शर्पा का काम करते हैं। तो पहले से ही
टेक्निकली या ऑफिशियल लेवल पर काफी काम हो चुका होता है। बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इस मीटिंग से बड़ी वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग दोनों के जो स्पीकर लेवल की, स्पीकर इज वेरी हाई लेवल ऑफिस इन ईरान, मैं बता दूं, उसका प्रेसिडेंट का लेवल होता है। हाँ। तो ये जब था तो हमारे इनके ऑफिशियल ने कुछ तैयार कर लिया होगा पेपर, हाँ। लेकिन ये मुझे मायूसी हुई कि दे कुड नॉट कंक्लूड इट, मगर उसमें मुझे लगता है ये टैक्टिकल है सारा, ये अमेरिका के लिए। ठीक, अगरचे दोनों फरीक अगले मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात कर रहे हैं, हमने सुना जेडी वैंस को भी और उधर ईरान की साइड से भी सुना, लेकिन मौजूदा ये जो डेडलॉक के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बगैर अगला राउंड कितनी दूर जा सकता है, और क्या ये सूरत हाल दोबारा आपको लगता है एस्केलेशन या नई पाबंदियों की तरफ भी जा सकती है? देखिए, ट्रंप के होते हुए एनीथिंग कैन हैपन, मैं बताऊं उस पे कोई बात आप यकीन से नहीं कह सकते, बिकॉज ही इज, वो जो कहते हैं ना कि पल में रस्ती पल में माशा, ये वो आदमी है कि कुछ कह के 5 मिनट सेकंड के बाद ही वो बदल लेता है अपने को। तो ये आप यकीनी बातें ना सोचिए कि कर सकते हैं, सिर्फ उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखें कि अभी जिस तरीके से ये ख़त्म हुई है, ये एक तरह से डिसरप्ट नहीं हुई, मुंतशिर नहीं हुई, सिचुएशन कतई तल्लक नहीं हुआ, तो अभी अच्छे तरीके से हुए हैं। एक दूसरे को सुन के एक दूसरे की बात अब समझेंगे तो जो मुश्किलात अपने जो होते हैं ना बैक होम, वो दोनों तरफ से बातों को करके आगे अगले पॉइंट के लिए, अगले राउंड के लिए वो ये चीज हो जाएगी। सर सर मुझे लास्ट जरा बताइएगा, किस हद तक इन्होंने एक दूसरे की बात सुनी है और किस हद तक जेडी वैंस और ईरान ने समझी है? ईरान इस चीज पे बड़ा क्लियर है, हम अभी देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी अब एटलीस्ट उनको हमारी बात समझ आई है। किस तरह आप इसको एवेल्युएट करें इन स्टेटमेंट्स को? बिल्कुल दुरुस्त, मैंने कहा ना कि ये मौका बहुत अच्छा था। ये पहली दफा है, पहले जो अमेरिका की बातचीत होती थी वो यही विटकॉफ लेवल के बंदे होते थे, वाइस प्रेसिडेंट का लेवल का बंदा नहीं था। तो अमेरिका वाज रिप्रेजेंटेड एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। और इसी तरह ईरान के भी पहले जो होते थे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन मिनिस्टर लेवल के रहा। इस दफा फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद था उनका, और स्पीकर था जो कि उसकी इक्विवेलेंट होती है हेड ऑफ स्टेट पर। तो इस बात से हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे बातचीत एक दूसरे की बड़े प्रेम के साथ सुनी गई है, और इसमें पाकिस्तान का रोल है। ये जो माहौल को अच्छा रखा गया है, ये हमारा सिफारती किरदार जिसकी वजह से दोनों साइड्स को एक दूसरे के ख्यालात सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और अब अगर रिकंसिलिएशन करनी है तो वो जाहिर है कि ये जरूर इतना होता है अमूमन तौर पर कि घर जाकर और सोच विचार हो जाती है। ईरानियों को भी करना पड़ेगा और ये सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करेगा तो हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और कहीं डेडलॉक नजर मुझे नहीं इंशाल्लाह। शमशाद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, 21 घंटे की मुसलसल इंतहाई हसास और बंद कमरों में होने वाली सफारती बैठक, मगर नतीजा वही बड़ा सवाल छोड़ गया है कि क्या वाकई कोई पेशरफ्त हुई है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा लिया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले इस मज़ाकराती दौर के बाद बज़ाहिर कोई हतमी मुआहदा सामने नहीं आया, मगर सफारती दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं हुए। जेडी वैंस के मुताबिक अमेरिका ने पूरी लचक और वाज़ेह शराइत के साथ बातचीत की, जबकि ईरान ने अमेरिकी मुतालबात को कबूल नहीं किया। ख़ास तौर पर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक वो बुनियादी नुक्ता जिसे वाशिंगटन अपनी रेड लाइन करार देता है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे नुमायां और काबिल ज़िक्र किरदार पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस इंतहाई हसास मज़ाकराती अमल की मेज़बानी की, बल्कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान फासले कम करने में एक मतवाज़न और फ़ाल सफारती किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद ने कशीदगी के माहौल में भी मुकालमे के दरवाजे खुले रखे और फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर लाने में कामयाबी हासिल की। अमरीकी नायब सदर ने खुद एतराफ़ किया है कि मुज़ाकराती अमल की नाकामी पाकिस्तान की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने माहौल बेहतर बनाने और एतमाद की फ़िज़ा कायम करने की भरपूर कोशिश की है। यह पाकिस्तान के बढ़ते हुए सफारती वज़न और ख़ित्ते में उसकी मुस्बत किरदार की वाज़िया अक्कासी है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि यह मज़ाकरात नाकामी नहीं बल्कि एक वक्फ़ा है और बातचीत मुख्तलिफ सतहों पर जारी रहेगी।
जबकि तेहरान के मुताबिक बाज़ अमरीकी मुतालबात हद से ज़्यादा थे। यूँ दोनों फरीक एक ही अमल को मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ डील नहीं हुई, दूसरी तरफ बात ख़त्म नहीं हुई। असल तनाज़ा अब भी वही है। एटमी प्रोग्राम अमेरिका मुकम्मल और तवील मुद्दती यकीन दहानी चाहता है और ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाए, जबकि ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी और दफाई हक से जोड़ता है। इसी नुक्ते पर बाकी तमाम मसाइल आपने हुर्मज़ हो, मुंजमद असासे हो और इलाक़ाई रसूख को पस मंज़र में धकेल दिया है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जंगबंदी की मुद्दत महदूद है और वक्त तेज़ी से कम हो रहा है। अगर सफारती कोशिशें दोबारा तेज़ ना हुई तो खिता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जा सकता है। मगर इस पूरे मंजरनामे में आज पाकिस्तान का किरदार एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आया है जिसने मुश्किल तरीन वक्त में भी मकालमे और अमन की कोशिशों को जिंदा रखा है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सफारती वक्फा है जो बड़ी डील से पहले हो रहा है, या ये खामोशी किसी बड़े बहरान का पेश खैमा है? और क्या पाकिस्तान का ये किरदार आने वाले वक्त में खित्ते के अमन की मुस्तकिल जमानत बन सकेगा? इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।